العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم لوگ صحیح بخاری میں آج باب فضل العلم پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم یہ باب پڑھ چکے ہیں. اس میں فضل کے معنی ہوتے ہیں، وہاں تو ہم نے پڑھا فضل کے معنی افضلیت، برتری، اور یہاں بھی فضل کے معنی ہیں زیادتی، یعنی بچا ہوا حصہ، ضرورت سے زائد حصہ. یعنی عام آدمی کی جو ضروریات ہیں، اگر کسی کو علم مل گیا تو گویا کہ اس کو بنیادی ضروریات سے زیادہ چیز ملی ہوئی ہے. ٹھیک. فضل کے معنی آپ لوگ اسے جانتے ہوں گے. فضل کے معنی ہوتے ہیں جھوٹا، جیسے فضل الطعام، کھانے کا بچا ہوا حصہ. اسی طرح سے کسی بھی چیز کا فضلہ، بچا ہوا باقی مادہ. تو مطلب یہ ہے کہ زائد، ضرورت سے زائد، جتنے میں آدمی کا پیٹ بھر گیا، جتنے میں اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو گئی، اس سے زیادہ ہونا یہ فضل ہے. ٹھیک. تو اسی کے سلسلے کی ایک روایت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیں، باب فضل العلم، علم کی فضیلت، علم کا افضل ہونا، علم کی زیادتی. جو بھی ترجمہ کر لیں سارے ترجمے صحیح رہیں گے. یہاں پر اصل ہے زیادتی، زیادہ ہونا، زائد ضرورت. قال حدثنا سعيد بن عفر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہہ رہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بین انا نائم، اسی بیچ کی میں سویا ہوا تھا. اگر نون کے بعد الف رہتا ہے بینا میں تو مطلب ہوتا ہے اسی درمیان، اسی بیچ. واقعے کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں چل رہی تھیں، اسی بیچ ایسا ہوا. ٹھیک. تو اگر الف نہیں رہتا بین الناس تو لوگوں کے درمیان، اس کے بعد اس میں ظاہر یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اور اگر الف رہتا ہے تو اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں، بس یہ ہے کہ اسی بیچ واقعہ چل رہا تھا کہ ایسا ہوا. کہ بینا انا نائم، بینا اور بینما سب یہ استعمال ہوتا ہے ایک ہی معنی میں. اسی درمیان، اسی بیچ، اسی اثنا میں، انا نائم کی میں سو رہا تھا. اتیت بقدح لبن، میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا. قدح مانے پیالہ، کپ. میرے پاس ایک بڑا سا کپ لایا گیا دودھ کا. اتیت بقدح لبن، میرے پاس دودھ کا بڑا سا پیالہ لایا گیا، یعنی خواب میں. فشربت، تو پھر میں نے اس کو پیا. جب دودھ کا پیالہ لایا گیا اور کہا گیا پیجئے، یعنی فرشتے نے پیش کیا، تو میں نے پیا. حتی انی لأری الری، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ری مانے سیرابی، ری مانے سیرابی، ری اور رئی کے معنی ہوتے ہیں کھیت وغیرہ سیراب کرنا، اس میں پانی چلانا. تو کہہ رہے یہاں تک کہ میں نے سیرابی کو دیکھا. جیسے آدمی پانی پی لیتا ہے تو اس کا پورا جسم سیراب ہو جاتا ہے. پیٹ بھر کے کھا لیتا تو کہتے ہیں شکم سیر ہو گیا، اور پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو کہتے ہیں سیراب ہو گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیرابی اتنی حاصل کر لی، اتنا دودھ پی لیا کہ میں نے دیکھا کہ سیرابی، حتی انی لأری الری، یہاں تک کہ میں نے سیرابی کو دیکھا، یخرج فی اظفاری، میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی. سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی. کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم لوگ کوئی بھی مشروب پیتے ہیں، پینے والی چیز، تو اسی صورت میں فوراً ہمارے چہرے پر اس کی تازگی ظاہر ہونے لگتی ہے. جو سوکھا پن ہوتا ہے آنکھوں میں، چہروں پر، اسی طرح گوشت کے دیگر حصوں میں، تو وہ چیز ظاہر ہونے لگتی ہے. لیکن بہت جم کر کے کوئی سیرابی ہم حاصل کر لیں تو اسی صورت میں تر و تازگی ہمارے ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے، تر و تازگی ہماری ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے. تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دودھ پی لیا کہ وہ گویا کہ میری ہڈیوں سے نکلنے لگی تھی، ہڈیوں سے بھی وہ تر و تازگی ظاہر ہونے لگی تھی، یعنی مکمل طور سے پورا جسم ہمارا سیراب ہو گیا تھا. حتی انی لأری الری یخرج فی اظفاری، یہاں تک کہ میں نے دیکھا سیرابی کو کہ وہ میرے ناخن سے نکل رہی تھی. تو جب مکمل سیراب ہو گیا، اب جسم میں کوئی جگہ نہیں بچی اس کے پینے کی، اور ابھی بھی دودھ بچا ہوا تھا پیالے میں، تو میں نے کیا کیا؟ ایک شخص کو بچا ہوا حصہ دے دیا. ثم اعطیت فضلی، تو پھر میں نے اپنا بچا ہوا حصہ دے دیا. یہاں پر فضل العلم آیا، اس کا معنی بتایا تھا بچا ہوا حصہ. تو کہہ رہے بچا ہوا حصہ جو تھا وہ میں نے دے دیا عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کو. ثم اعطیت فضلی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حصہ، جو بچا ہوا دودھ تھا، وہ عمر بن خطاب کو دے دیا. یہ خواب کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے دیکھا، لیکن اس کی تعویل آپ نے کیا کی؟ تعبیر اس کی آپ نے کیا کی؟ یہ کون سی چیز تھی؟ کیا ہے اس کی تعبیر؟ قالو، تو صحابہ کرام نے کہا فما اولتہ یا رسول اللہ، تو آپ نے اس کی کیا تعویل کی؟ تعویل کے معنی ہوتے ہیں تعبیر.
عربی میں تعویل جو ہوتی ہے اس کے ایک معنی تعبیر کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے اس کی کیا تعبیر کی، اس خواب کی کیا تعبیر آپ نے کی، کیا معنی اس خواب کا آپ نے نکالا. قال العلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم. کیا پتہ چلا کہ جس طرح سے دودھ صاف ستھرا ہوتا ہے اسی اور جس میں وہ سیرابی لاتا ہے، اسی طرح سے علم بھی آدمی کے جسم میں صفائی ستھرائی اور سیرابی لاتا ہے. علم کے ذریعے سے آدمی کا ذہن و دماغ، اس کا پورا وجود سیراب ہو جاتا ہے، ہر جگہ اس کو سکون اور سیرابی مل جاتی ہے. اور دوسری چیز کہ وہ چکناہٹ لاتا ہے، پورا جسم اس کا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک عالم ہوگا ایک جاہل ہوگا، دونوں کے درمیان ان دونوں چیزوں میں کافی فرق ہوتا ہے. ایک عالم ہوتا ہے تو صفائی پسند بھی ہوتا ہے، اس کے اندر دودھ جیسی صفائی پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے. اور دوسری طرف اس کے اندر سیرابی بھی ہوتی ہے، سکون، اطمینان، قناعت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے جو جاہل ہوتا ہے. تو علم کی فضیلت ہے، علم کی افضلیت ہے وہ ایسے کہ علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر بتائی. اگر دودھ کوئی شخص دیکھتا ہے تو گویا کہ وہ علم ہے، گویا کہ بہت ہی اچھی چیز دیکھا اور اس کی تعبیر بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. تو اس کی تعبیر علم سے کی، مطلب یہ ہے کہ علم بہت افضل ہے. ٹھیک، چلیں آگے ہے باب الفتیہ وهو واقف علی الدابۃ وغیرها. فتویٰ دینا، فتیہ فتویٰ کی جمع ہے، فتویٰ دینا. وهو واقف علی الدابۃ وغیرها، جبکہ آدمی چوپائے وغیرہ پر بیٹھا ہوا ہو. واقفن کے معنی اصل سوار ہونے کے بھی ہوتے ہیں. وقفا علی الدابہ معنی سوار ہونا، ضروری نہیں کہ کھڑا ہی ہو سواری پر، کھڑا بھی ہو سکتا ہے اس پر ضرورت کے وقت، اور سوار ہونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. تو یہاں پر ہے سوار تھے. باب الفتیہ وهو واقف علی الدابۃ وغیرها، فتویٰ دینا جبکہ آدمی سواری وغیرہ پر سوار ہو. یعنی کیا اس طرح کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، یا فتوے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ٹیبل کرسی لگا کر کے بیٹھے تبھی اس سے فتویٰ پوچھا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ آدمی چلتی گاڑی میں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہے، تو وہاں بھی علم وغیرہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سے فتویٰ پوچھا جا سکتا ہے. دیکھیں قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں منی میں ٹھہرے. حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، جسے آخری حج کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ شاید اب اس کے بعد آپ لوگوں سے میری ملاقات نہ ہو پائے. اور اسی میں پھر سورہ نصر وغیرہ نازل ہوئی جس میں اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کر سکیں گے. تو سن 10 ہجری کے اس حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکامات لوگوں کو بتائے، اور یہ بہت بڑی تعداد کے سامنے آپ نے بتائی، اس وجہ سے احکام بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں. حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں، یہ جانتے ہیں آپ ارکان ہیں، یعنی آدمی جب حج کرنے جاتا ہے تو پہلے مکہ میں جاتا ہے، اس کے بعد منی میں جاتا ہے، پھر وہاں سے عرفات جاتا ہے، پھر لوٹ کر کے مزدلفہ آتا ہے، پھر اس کے بعد 3 دن منی میں گزارتا ہے. تو انہیں 3 دنوں میں یعنی 10 11 12 جو منی میں آدمی گزارتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں لوگوں کو کی. تو اسی موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو خطبہ دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو کچھ سوال کرنا ہے تو وہ کرے، جس کو کچھ سوال کرنا ہے تو کرے. تو یہ 10 ذی الحجہ کا دن تھا. 10 ذی الحجہ کو جب لوگ کنکری مار کر کے آ رہے تھے تو اس وقت کی بات ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو آدمی 9 ذی الحجہ کو عرفات جاتا ہے، اس کے بعد پھر رات میں آ کر کے مزدلفہ میں رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر 10 ذی الحجہ کی صبح میں منی میں آ جاتا ہے. تو منی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے جب لوگ کنکری وغیرہ مار رہے تھے. کوئی کنکری مار کے آ رہا ہے، کوئی سر چھلا کے آ رہا ہے، کوئی کسی اور کام سے، جو 10 ذی الحجہ کے کام ہے 3 کام ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کام کر کے آ رہا ہے. تو آپ کھڑے تھے کہ لوگ سوالات پوچھیں. کہ وقف فی حجۃ الوداع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے، منی میں، مقام منی میں، للناس لوگوں کے لیے، یسألونہ وہ آپ سے سوال کر رہے تھے. فجاءہ رجل تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقال اور اس نے کہا لم اشعر میں سمجھ نہیں سکا، لم اشعر میں نہیں سمجھ سکا، فحلقت قبل ان اذبح تو میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر چھلا لیا، تو میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر مڈا لیا. فقال اذبح ولا حرج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبح کرو، اس میں کوئی حرج کی بات
نہیں ہے۔ فجاءه آخر، تو دوسرا آدمی آیا، فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمیا، اور اس نے کہا میں سمجھ نہیں سکا اور میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر دی۔ رمی کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو کنکری مارنے کو، شیطان کو کنکری مارنے کو رمی جمار کہتے ہیں۔ تو میں نے شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے ہی قربانی کر دی۔ قال ارمی ولا حرج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کنکری مار لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فما سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سوال کیا گیا کسی بھی چیز کے سلسلے میں جسے مقدم یا مؤخر کر دیا گیا ہو، الا قال، مگر یہ کہ آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، کہ جاؤ کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جاؤ کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل 10 ذی الحجہ کو 3 بڑے کام ہوتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو 3 بڑے کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی جائے اور شیطان کو کنکری مارے، اور اس کے بعد پھر وہ طواف کر لے اور اس کے بعد سر چھلا لے، کنکری مار لے، طواف کر لے اور اس کے بعد وہ سر مڈا لے، ٹھیک۔ بلکہ ایک کام جیسے قربانی آج کے زمانے میں تو اب لوگوں کو کرنا نہیں رہتا ہے، پیسے جمع کر دیتے ہیں، اور پیسے جمع کر کے وہ جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، جو مطلب ذبح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ذبح، وہ لوگ ذبح کر دیتے ہیں، آدمی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی کو خود کرنا ہے تو ایسی صورت میں آدمی کو کیا کرنا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، آپ لوگوں نے واقعہ پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب گئے تھے تو شیطان بیچ میں آ رہا تھا، تو پہلے شیطان کو ٹھکانے لگایا تھا، پہلے اس کو کنکری مار کر کے بھگایا تھا، اس کے بعد اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے تھے۔ تو ترتیب یہ ہونی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ پہلے جا کر کے شیطان کو ٹھکانے لگائیں، اس کے بعد قربانی کریں، اس کے بعد جا کر کے طواف کر لیں، اس کے بعد سر مڈا لیں، اس کے بعد سر مڈا لیں۔ اگر طواف نہ بھی کر سکے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، طواف بعد میں کر لیں، آدمی وہ مطلب سمجھ لیجیے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 3 کام تو فوری طور پہ کیے جاتے ہیں، 3 کام جو ہیں وہ فوری طور پہ کیے جاتے ہیں، سر مڈانا، اسی طرح سے شیطان کو کنکری مارنا اور قربانی کرنا۔ اب یہ ہے کہ ترتیب تو ویسی ہونی چاہیے کہ پہلے کنکری ماریں، پھر اس کے بعد آپ قربانی کریں، اور اس کے بعد پھر آپ سر مڈائیں۔ لیکن پہلا سال تھا، حج کرنے لوگ گئے تھے، بہت سارے مسائل لوگوں کو معلوم نہیں تھے، تقریباً 1.5 لاکھ لوگ تھے، تو کوئی الٹا سیدھا کر دیتا تھا، یعنی کسی نے صبح دیکھی کہ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر ہے، قربانی ہی کرنا ہے، اس نے قربانی کر دی، اس کے بعد میں گیا کنکری مارنے کے لیے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کنکری ماری تھی، اس کے بعد ذبح کیا تھا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی ذبح کرنے سے پہلے ہی اپنے سر کو مڈا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دیتے جاتے تھے، جاؤ جاؤ، اشارے سے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل سنت تو یہ ہے کہ اسی ترتیب سے کیا جائے، لیکن اگر اس میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خاص طور سے وہ اس وقت جب آدمی کو معلوم نہ ہو۔ اگر معلوم ہو تو اسی صورت میں اس کو اسی ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اسی ترتیب سے اس کو سارے کام کرنے چاہیے۔ بعد میں فقہاء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اب چونکہ یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئی ہیں اور لوگ بتانے والے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس پر کفارہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آج بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی آدمی کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حج ہو جائے گا، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، بس یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اصل استدلال یہ ہے کہ کیا سواری پر سوار ہو کر فتویٰ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں سواری پر سوار ہو کے فتویٰ دے رہے ہیں، یہاں پر کلمے میں تو موجود نہیں ہے کہ سواری پر سوار تھے، لیکن دوسری حدیثوں میں یہی واقعہ ذکر ہے، اس میں صرف وقفہ ہے کہ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہرے تھے۔ دوسری حدیثوں میں یہی واقعہ ہے جس میں وقفہ علی الدابۃ، چوپائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا جا رہا تھا، اور آپ نے لوگوں کو فتویٰ دیا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ آگے ہے وہی حدیث ہے، بس دوسرا استدلال انہوں نے کیا ہے کہ فتویٰ ایک تو سواری وغیرہ پر سوار ہو کر بھی دیا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ اشارے سے بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ زبان ہی سے بولا جائے، ضروری نہیں کہ زبان ہی سے کہا جائے۔ باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، باب ہے کہ جو آدمی فتویٰ کا جواب دے دے ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے فتویٰ کا جواب دے دے، کوئی فتویٰ پوچھے اور اس کا جواب دے دے ہاتھ کے اشارے سے، ٹھیک ہے جائیے کیجیے،
वो इशारा यूं कर दे कि ठीक है जाइए कीजिए, या सर के इशारे से हाँ चलेगा ठीक है सही है। ठीक, तो इशारे से भी फतवा दिया जा सकता है। इस सिलसिले की दलील देखें। قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن إكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ کے حج میں، حجتی آپ کے حج میں، حجۃ معنی ہوتا ہے ایک حج کرنا، تو یعنی آپ کے اس حج میں جو آپ نے کیا تھا، یعنی مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا تھا۔ حج تو سن 9 ہجری میں فرض ہو گیا تھا، لیکن سن 9 ہجری میں حالات ایسے نہیں تھے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا سکے، تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا امیر الحج بنا کر کے، اور انہوں نے حج کرایا تھا۔ 10 میں آپ نے حج کیا، تو یہ کریں اپنے پہلے حج میں، اپنے جو حج میں آپ نے مدینہ سے جا کر کے جو کیا تھا اس میں سوال کیا گیا، وہی حجۃ الوداع میں۔ سئل فی حجتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حج میں یعنی حجۃ الوداع میں سوال کیا گیا۔ فقال ذبحت قبل ان ارمی، تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ذبح کر دیا تھا کنکری مارنے سے پہلے۔ فاومأ بیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ قال ولا حرج، راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، جاؤ کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا جائیے کیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قال حلقت قبل ان اذبح، ایک آدمی نے کہا کہ میں نے سر چھلا لیا ذبح کرنے سے پہلے، میں نے سر مڈا لیا قربانی کرنے سے پہلے۔ فاومأ بیدہ ولا حرج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو بھی کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا کر کے آپ اپنا جو ذبیحہ ہے اس کو پیش کر دیجئے۔ ٹھیک، واضح؟ اب ٹھیک ہے رہنے دیں، آج یہیں تک، کچھ سوال کرنا ہے تو کر لیں، باقی 2 حدیثیں بھی اسی مفہوم کی ہیں جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔